السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم پڑھنے والے ہیں نورانی قاعدہ کے تختی نمبر 2 کا لاسٹ سبق، جو کہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے، اس لیے دھیان سے دیکھیے گا اور دھیان سے پڑھیے گا، تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ کیونکہ پہلے جو پڑھا تھا اور دیکھا تھا وہ دو حرف اور تین حرف ملے ہوئے تھے، اور آج جو پڑھنے والے ہیں اس کے اندر زیادہ حروف ملے ہوئے ہیں، اس لیے دھیان سے دیکھیے گا۔ اور جو مین بات اور امپورٹنٹ بات ہے وہ سبق پڑھنے کے بعد بتاؤں گا، جو کہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو چلیے کتاب کے اندر۔ تو لیجئے ہم آ گئے ہیں کتاب کے اندر اور یہ والا سبق پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں تک پڑھا تھا اور آج یہاں سے ہم شروع کرنے والے ہیں۔ پہلے جو پڑھا تھا اور یہ جو پڑھے ہوئے حروف ہیں ان تمام کا نچوڑ ہے، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے امتحان۔ امتحان کا مطلب جانتے ہی ہے کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف یا، الف کاف، نون سین تا عین یا نون۔ دیکھو کتنے حروف اس کے اندر ملا ہوا ہے، تو ہمیں اس کو صحیح سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ واو، میم، الف، یا، دال، را، یا، کاف۔ یہ تو حروف ہو گیا ہے۔ ہم اس کے اندر نقطے کو آگے پیچھے کر کے دیکھیں گے کہ کون سا ورڈ بنتا ہے۔ جیسے کہ یہ نون ہے، نون کے اندر ایک نقطہ ہے اور یہ اوپر ہے۔ اگر اس نقطے کو ہم نیچے کر دیں گے تو کیا بنے گا، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو یہ با بن جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ نون ہے اور اس کے اندر ایک نقطہ ہے، اگر ایک نقطہ اور ڈال دیں گے تو کیا بنے گا، تا بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہمیں اس کے اندر پریکٹس کرنا ہے اور دیکھنا ہے۔ اس سے ہم کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہوگی اور ہمارے ذہن میں زیادہ سے زیادہ محفوظ ہوگا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ لام، عین، لام، ہا۔ اب دیکھو اس کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم نقطہ ڈال کر دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی دوسرا ورڈ بن جائے گا۔ جیسے یہ عین ہے، اس کے اندر اگر ہم ایک نقطہ ڈال دیں گے تو یہ عین نہیں رہے گا بلکہ غین بن جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ ہا ہے، اس کے اوپر اگر ہم دو نقطہ ڈال دیں گے تو یہ کیا ہے، تا بن جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی پریکٹس کرنا ہے اور پڑھنا ہے۔ یا، زا، کاف، یا، الف، واو، یا، ذال، کاف، را، فا، تا، نون، فا، عین، ہا۔ اس کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے اور نقطے کو ادھر ادھر کر کے ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سا ورڈ بنتا ہے۔ جیسے کہ یہ کیا ہے، ذال ہے، اس کو ذال پڑھنے کا، نون نہیں پڑھنے کا۔ تو ذال کے اوپر ایک نقطہ ہے، اگر اس نقطے کو ہم مٹا دیں گے تو یہ دال بن جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ را ہے، اب را کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے، لیکن ایک نقطہ اگر اس کے اوپر ڈال دیں گے تو یہ را نہیں رہے گا بلکہ زا بن جائے گا۔ اس طریقے سے ہمیں پریکٹس کرنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ الف، لام، ذال، کاف، را، یا، فا، سین، یا، کاف، فا، یا، کاف، ہا، میم۔ الف، لام، لام، ہا، قاف، با، لام، تا، ہا،
میم، یہ ہو گیا۔ اس کے اندر بھی ہمیں نقطے کو ادھر ادھر کر کے دیکھنا ہے کہ کون سا ورڈ بنتا ہے اور بن سکتا ہے۔ اب یہ دیکھو کتنا لمبا ملا ہوا ہے۔ ان تمام حروف کو اچھے طریقے سے ہمیں پہچاننا ہے اور پڑھنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ میم، سین، تا، قاف، یا، میم، با، ح، جیم، الف، را، تا۔ اب دیکھو یہ دو نقطہ اوپر ہے تو تا ہے۔ اب یہ دو نقطے کو اگر مٹا دیں گے تو یہ ہا بن جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ کیا ہے، اوپر والے کا یہ نقطہ ہے جو کہ با ہے، نہیں کہ اس کا۔ اگر اس کے اندر نقطہ رہتا تو یہ جیم ہوتا، لیکن اس کے اندر نقطہ نہیں ہے، اور اگر اس کے اندر نقطہ نیچے ڈال دیں گے تو یہ جیم بن جائے گا، اور اگر نیچے کے بجائے اوپر نقطہ ڈال دیں گے تو خا بن جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی پریکٹس کرنا ہے اور حروف کو پہچاننا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ میم، نون، سین، جیم، یا، لام۔ اب دیکھیے سین ہے، اس کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے، لیکن اگر 3 نقطہ اس کے اوپر ڈال دیے تو یہ شین بن جائے گا، بڑی شین جس کو بولتے ہیں۔ اب یہ دیکھو نیچے ایک نقطہ ہے تو یہ جیم ہے۔ اب اسی نقطے کو اگر ہم اوپر کر دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا، خا بن جائے گا۔ تو نقطے کو بدلنے سے حروف بھی کیا ہوتا ہے، بدل جاتا ہے۔ تو نقطے کو ادھر ادھر کرنے سے حروف بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، یعنی بدل جاتا ہے۔ تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اب یہ یا ہے، نیچے 2 نقطہ ہے، اس 2 نقطے کو اگر اوپر کر دیں گے تو یہ تا بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہمیں ان حرفوں کو سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ فا، جیم، عین، لام، ہا، میم، کاف، عین، صاد، فا۔ میم، حمزہ، یہ حمزہ الف کی شکل میں ہے، اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ تو کیا ہوگا، میم، حمزہ، کاف، واو، لام، لام، تا، نون، با، حمزہ۔ اس کو بھی ہم حمزہ پڑھیں گے، یہ یا کی شکل میں ہے، یہ حمزہ یا کی شکل میں ہے۔ تو کس طریقے سے پڑھیں گے، حمزہ، نون، یہ ہو گیا۔ اب اس کے اندر بھی ہم نقطے کو ادھر ادھر کر کے دیکھیں گے کہ کون سا حرف بنتا ہے۔ جیسے کہ یہ فا ہے، اوپر ایک نقطہ ہے، اگر اس نقطے کے اندر ایک نقطہ اور ڈال دیں گے تو یہ فا نہیں رہے گا بلکہ قاف بن جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ جیم ہے، نیچے ایک نقطہ ہے، اگر اس نقطے کو ہم مٹا دیں گے تو یہ ہا بن جائے گا۔ اب یہ عین ہے، عین کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اوپر ہم ایک نقطہ ڈال دیں گے تو یہ غین بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کے اندر بھی ہمیں پریکٹس کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سا حرف بنتا ہے۔ جیسے یہ تا ہے، اوپر 2 نقطہ ہے، اگر اس 2 نقطے میں سے ایک کو مٹا دیں گے تو یہ نون بن جائے گا، یا یہ 2 نقطے کو ہم نیچے کر دیں گے تو یہ یا بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کے اندر نقطے کو ادھر ادھر کر کے دیکھنا ہے کہ کون سا حرف بنتا ہے اور کون سا حرف بن سکتا ہے۔ اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور آپ جلد سے جلد آگے بڑھ پائیں گے۔ تو سامعین، یہ تھا آج کا سبق جو ابھی ہم نے پڑھا۔ امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں گے اور اس کو یاد کریں گے۔ اور سامعین، جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے شروع سے لے کر کے یہاں تک جو کچھ بھی پڑھا ہے اور جتنا بھی پڑھا ہے وہ تمام تعلیم کی بنیاد اور جڑ ہے۔ یہ جڑ جتنی آپ کی مضبوط ہوگی اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کے لیے آگے چل کر آسان ہوگا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ حروف کو پہچاننے کے لیے اس کا نقطہ اور سرا ہی کافی ہے۔ مطلب
مطلب یہ ہے کہ تختی نمبر 1 میں آپ نے الف با تا پڑھا تھا جو کہ پورا حرف تھا، اور جب تختی نمبر 2 میں آیا تو اس کے اندر حروف ملنے کی وجہ سے آدھا آدھا ہو گیا، تو اس آدھے حروف میں شکل و صورت صرف باقی رہنا کافی ہے، اور وہ ہے نقطہ اور سر یعنی سرا، جس سے ہم حروف کو پہچان سکیں۔ بس آج کا اتنا ہی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔